السلام علیکم میرے پیارے ویئرز اور لسنرز، کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹوریز بائی عائشہ ملک۔ ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا شارٹ سا خوبصورت سا ناول۔ بی جان ایئرپورٹ پہ کھڑی اپنے پوتے کا انتظار کر رہی تھی۔ ملک عباس سے بولی، کتنے بجے آنی تھی فلائٹ؟ جیسے ہی فلائٹ لینڈ ہوئی ارتضیٰ ایئرپورٹ سے باہر آیا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر اپنے پوتے کا ماتھا چوما، بڑے متکبر انداز میں بولی، میرا ڈاکٹر آ گیا ہے۔ ملک ارتضیٰ اپنے والد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، بابا جان ماما کدھر ہیں؟ کیا ماما جان آپ کے ساتھ نہیں آئیں؟ بی جان اتراتے ہوئے بولی، اس کا یہاں کیا کام ہے؟ گھر ہی تو جانا ہے تمہیں لے کر۔ ملک عباس اپنے بیٹے کے گلے لگے، ماتھا چومتے ہوئے بولے، چلو بیٹا گھر چلیں، تمہاری ماں انتظار کری ہوگی۔ جیسے ہی گاڑی جا کے گیٹ کے آگے کھڑی ہوئی تو سامنے سے زبیدہ پھپھو گیٹ کی طرف آئیں۔ بولی، میں صدقے میرا شہزادہ آیا ہے، بھائی جان خاندان کا پہلا ڈاکٹر گھر آیا ہے، اب تو بڑی سی پارٹی ہونی چاہیے۔ بی جان بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں؟ ارتضیٰ بولا، بی جان ماما کدھر ہیں؟ کہاں ہوں گی، کچن میں گھسی ہوگی۔ پتہ چل بھی گیا ہے کہ ارتضیٰ گھر آ چکا ہے، لیکن بیچاری بننے کا شوق ہے نا اسے، چھوڑو اسے۔ اماں، ہمیں اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ملک ارتضیٰ زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے، ماما جان کدھر ہیں؟ آپ کو نہیں پتہ؟ آپ کا ارتضیٰ گھر آیا ہے۔ حویلی کے لاؤنج میں کھڑے ہو کر آوازیں دینے لگا کہ اتنے میں سمینہ کچن سے باہر آئی۔ ارتضیٰ، میرے بچے تم آ گئے ہو؟ سمینہ بیگم نے سادے سے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، ہاتھوں سے آٹا صاف کرتے ہوئے اپنے پلو سے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا اور بولی، اللہ میرے بچے کو ہر بری بلا سے بچائے، اور ارتضیٰ کو گلے لگا لیا۔ ادھر زبیدہ بیگم بھڑک اٹھی یہ بات سن کے۔ زبیدہ بیگم بھڑک اٹھی یہ بات سن کر، سمینہ بھابھی، کون سی بلائیں کھڑی ہیں ادھر جو تمہارے بیٹے کو چپک جائیں گی؟ اور یہ کیا صرف تمہارا ہی بیٹا ہے؟ میرے بھائی کا غرور ہے، میرا بھتیجا، میری اماں کی آنکھوں کا تارا ہے، میرا ارتضیٰ، ملک فیملی کا پہلا ڈاکٹر۔ بس اب تمہارے میکے والوں کی نظر نہ لگ جائے میرے بھتیجے کو۔ یہ سن کر سمینہ بیگم بولی، زبیدہ باجی ایسی کوئی بات نہیں، بھلا ننیان والے کیوں نظر لگائیں گے؟ ان کا بھی تو پہلا نواسا ڈاکٹر بنا ہے نا۔ زبیدہ بیگم بڑے تکبر سے اتراتے ہوئے بولی، اسی بات کا تو ڈر ہے کہیں حسد کے مارے میرے بھتیجے کو نظر نہ لگا دے۔ سمینہ نے ملک عباس کی جانب دیکھا اور نظریں جھکا لیں۔ ان کے تو کبھی فرشتوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ ان کا نواسا ڈاکٹر بن جائے گا، وہ بھی MBBS۔ یہ سب میرے بھائی کا کمال ہے اور میرے بھائی کی محنتوں کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعائیں ہیں، اور جو پھوپھی دن رات مصلے پر بیٹھ کے اپنے ارتضیٰ کے لیے دعائیں مانگتی تھی، یہ سب اس کا اثر ہے۔ سمینہ بیگم کچھ بولتی کہ اس سے پہلے ہی بی جان بولی، ہاں میری چندا، زبیدہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ عباس بیٹا میں تجھے کیا بتاؤں، زبیدہ تو ہر وقت اپنے ارتضیٰ کے لیے وظیفے کرتی رہتی ہے کہ وہ بری نظر سے بچ جائے، بچہ حسد سے بچ جائے۔ پتہ نہیں تمہارے سسرال والے سب حسد کے مریض ہیں۔ میرے بچے سے نہ دیکھنا، کسی کا بچہ پڑھا نہ لکھا خاندان کا
سب سے ہونہار بچہ ہے میرا ارتضیٰ۔ سمینہ بیگم نظریں جھکائے بی جان اور زبیدہ بیگم کی باتیں سن رہی تھی۔ کتنے میں ارتضیٰ بولا، ماما جان آج آپ نے اپنے بیٹے کے لیے کیا بنایا ہے؟ اور آپ مجھے بتائیں مجھے لینے کیوں نہیں آئی؟ ایئرپورٹ، سمینہ بیگم سہمی سی آواز میں بولی۔ میری جان تم کیا کھاؤ گے؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا تم آج آنے والے ہو۔ اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اپنی جان کی پسند کی ہر چیز بناتی۔ کیوں؟ ماما میں نے تو آنے سے 10 دن پہلے ہی کال پہ بتا دیا تھا کہ میں 5 تاریخ کو آ رہا ہوں۔ کیسی لغرض ماں ہیں آپ، موقع پر چوکے مارتے ہوئے بی جان بولی۔ یہی بات ہے، اس کو دلچسپی ہو اس گھر میں تو پھرنا۔ بی جان آپ نے بھی ماما کو نہیں بتایا تھا میرے آنے کا؟ ارے وہ میرے پاس آ کے بیٹھے ہیں، مجھ سے پوچھے تو میں کچھ بتاؤں نا۔ اس کو اتنے میں زبیدہ پھپھو بولی، پھپھو کی جان آج کا کھانا زبیدہ پھپھو نے خود تیار کیا ہے ارتضیٰ کے لیے۔ چل میرا بچہ جلدی سے فریش ہو کے آ جا، پھپھو کھانا لگواتی ہیں۔ سمینہ بیگم زبیدہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، زبیدہ باجی میں نے آپ سے کل پوچھا تھا کہ کباب کوفتے کس لیے بنائے ہیں، لیکن آپ نے مجھے ایک بار بھی نہیں بتایا۔ زبیدہ بات کو بدلتے ہوئے بولی، چھوڑے بھابھی، آپ کی لاپرواہی سے کون واقف نہیں ہے۔ ارتضیٰ ماں سے ناراضگی کا کچھ اظہار کرتے ہوئے روم میں چلا گیا۔ سمینہ بیگم آنکھوں میں آنسو لیے کچن میں کبابوں کو دم لگا رہی تھی۔ پیچھے سے زبیدہ آئی۔ بھابھی آپ کس چیز کے لیے ٹسویں بہا رہی ہیں؟ سمینہ بولی، زبیدہ باجی آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میرا بیٹا آ رہا تھا، آپ کم از کم ایک بار مجھے بتا تو دیتی۔ کیا ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سے جھنڈے گاڑ دینے تھے تم نے جو اب نہیں گاڑ سکی؟ پھوپھی نے اس کی خواہش کا ہر کھانا بنوایا تو ہے، اور تم کیسی ہو، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ سمینہ دھیمے لہجے میں بولی، مجھے الہام نہیں ہوتا ہے۔ زبیدہ بولی، بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، ابھی اماں سے بولتی ٹھیک ہو جاؤ گی تم۔ سمینہ نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ اس کا بیٹا گھر آیا تھا اور وہ کوئی بدمزگی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سمینہ نے سارا کھانا ٹیبل پر لگایا۔ سب بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے، لیکن سمینہ بیگم کھڑی تھیں کہ ارتضیٰ بولا، ماما جان آپ بیٹھ کر کھانا کیوں نہیں کھا رہی؟ سمینہ بولی، بیٹا تم کھاؤ، میں بعد میں کھا لوں گی۔ ارتضیٰ بولا، بعد میں کیوں، میرے ساتھ کھانا کھائیں، اور ماں کا ہاتھ پکڑ کر اپنی ساتھ والی چیئر پر بٹھا لیا۔ ابھی ارتضیٰ نے کھانا ماں کے آگے کیا ہی تھا کہ بی جان کی آواز آئی، پودینے اور ہرے دھنیا کی چٹنی نہیں بنائی تم نے؟ سمینہ بولی، جی بی جان تیار ہے، چلو اٹھو پھر کباب کے ساتھ میں لگا کے کھاؤں۔ سمینہ جلدی سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی کہ پیچھے سے آواز آئی، یہ کباب ٹھنڈے ہو گئے سمینہ، اس کو دوبارہ گرم کریں۔ کھانے کی ٹیبل پر باتیں ہو رہی تھیں اور زبیدہ پھپھو نے ملک عباس سے کہا، عباس بھائی، ارتضیٰ ماشاءاللہ سے ڈاکٹر بن کر واپس آ گیا ہے، اب آپ کا وعدہ پورا کرنے کا ٹائم آ گیا ہے، یاد تو ہے نا آپ کو اپنا وعدہ؟ ملک عباس بھی کوئی جواب دیتے کہ اس سے پہلے ہی بی جان بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایک ایک لمحہ اس وقت کا انتظار کیا میں نے، اب تو خیر کا وقت آیا ہے۔ تو بھائی جان میں پھر اپنے میاں کو کال کر دوں، وہ ہیرا کو لے کے آئیں، چھوٹا سا فنکشن بھی ہو جائے گا، ساتھ میں منگنی کی رسم بھی ہو جائے گی۔ ملک ارتضیٰ یہ ساری باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، پھپھو جان کس کی منگنی ہو رہی ہے؟ زبیدہ بیگم بولی، پھپھو کی جان میرے بچے ارتضیٰ کی اور ہیرا کی منگنی ہے۔ ملک عباس مسکرا کر اپنی بہن کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، جیسے آپ کی مرضی باجی۔ کہ ارتضیٰ ہڑبڑا کر اٹھا، بابا جان آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں،
کس کی منگنی؟ میں کسی ہیرا کو نہیں جانتا اور میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا. ابھی تو میری اسٹڈیز کمپلیٹ ہوئی ہیں. کل سے میری ہاسپٹل میں جاب سٹارٹ ہو رہی ہے. میں ابھی کسی مسئلے میں نہیں پھنسنا چاہتا. عباس بولا. ارتضیٰ بیٹے چھوٹی سی منگنی کی رسم کر لیتے ہیں نا, کرتے رہنا جاب. اب کون سا میرا گھر تمہاری جاب کے سر پہ چلنا ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے. چلو چھوٹی سی رسم کے ساتھ فنکشن بھی ہو جائے گا. گھر میں ارتضیٰ نے کہا. بابا جان میں نے آپ سے بول دیا نا, میں ابھی کوئی منگنی شنگنی نہیں کروں گا. بی جان کو ارتضیٰ کی بات پر شدید غصہ آیا. بولی کیا بات ہے, ماں نے آتے گھول کے پلا دیا کچھ. بی جان آپ کیسی باتیں کری ہیں, اور ماما نے مجھ سے ایسی کسی بات کا ذکر کیوں نہیں کیا. کون سی منگنی؟ زبیدہ بیگم بولی. ارتضیٰ بیٹے تمہاری اور ہیرا کی بچپن میں ہی منگنی کر دی تھی. بس میں تو اس انتظار میں تھی کہ تم ڈاکٹر بن کے کب واپس آؤ اور میں اپنے فرض سے فارغ ہوں. ارتضیٰ بولا. پھوپھو جان بچپن کی منگنی بچپن تک ہی محدود تھی. مجھے ابھی 4 سال تک شادی نہیں کرنی. وہ یہ بولتا ہوا ٹیبل سے اٹھا اور روم میں چلا گیا. بی جان اور زبیدہ بیگم ایک دوسرے کا منہ تکنے لگی. سمینہ بیگم نے سارے برتن سمیٹتے کچن صاف کیا اور روم میں گئی. جیسے ہی سمینہ بیگم بیڈ پر لیٹی, ارتضیٰ آ کے اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ اپنی ماما کے پاؤں دبانے لگا. سمینہ بیگم جھٹکے سے اٹھی اور بولی. بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ ماما آپ تھک گئی ہوں گی نا, صبح سے لگی ہوئی ہیں کام کرنے میں آپ کے پاؤں دبا دیتا ہوں. نہیں می جان میں نہیں تھکی. وہ اپنے بیٹے کے ہاتھ پکڑتے چومنے لگی. میری جان تم میرے پاس آ کے بیٹھ گئے ہو, میری ساری تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے. ماما مجھے بھی شادی نہیں کرنی, آپ دادو کو سمجھا دیں. سمینہ بیگم نے حیرت بھری آنکھوں سے ارتضیٰ کو دیکھا. ارتضیٰ بیٹے کس کی شادی کی بات کر رہے ہو؟ ماما وہ بی جان کہہ رہی ہے نا ہیرا کہ یار میری منگنی کی بات ہو رہی ہے. سمینہ بیگم پریشان ہوگی. بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, مجھ سے کسی نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا. سمینہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارتضیٰ نے آگے بڑھ کر ماں کا چہرہ صاف کیا اور بولا. ماما آپ پریشان مت ہوں, اللہ تعالیٰ سب ٹھیک کر دے گا. اگلے دن صبح ارتضیٰ ہاؤس جاب کے لیے ہاسپٹل پہنچا. میٹنگ روم میں بہت سارے ڈاکٹر ارتضیٰ کا انتظار کر رہے تھے, جن میں ایک ڈاکٹر کشمالہ بھی تھی. ارتضیٰ داخل ہوا تو سب نے پھولوں کے بوکے ڈاکٹر ارتضیٰ کا استقبال کیا. ڈاکٹر کشمالہ ایک سرجن تھی. ایم ڈی صاحب نے تمام ڈاکٹرز کو ایک دوسرے سے انٹروڈیوس کروایا. لاسٹ میں ارتضیٰ سے بولے. ڈاکٹر ارتضیٰ یہ ہیں آپ کی کولیگ ڈاکٹر کشمالہ, یہ یہاں کی سینئر سرجن ہے, ہارٹ اسپیشلسٹ, اور یہ آپریشن میں آپ کا ساتھ دیں گی. ڈاکٹر کا کشمالہ بہت ایٹیٹیوڈ رکھنے والی ایک قابل ڈاکٹر تھی. وہ قابل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے گھرانے کی لڑکی بھی تھی. اب ڈاکٹر کشمالہ اور ارتضیٰ ساتھ کام کرنے لگے. تھوڑے ہی دنوں میں ارتضیٰ اور کشمالہ کی اچھی بانڈنگ ہونے لگی تھی. ارتضیٰ کو ولادت سے 6 ماہ ہو چکے تھے اور ادھر زبیدہ بیگم بی جان کو پریشرائز کری تھی ارتضیٰ اور ہیرا کے رشتے میں. لیکن ارتضیٰ کو تو ہیرا بالکل بھی پسند نہیں تھی, اس کو تو کشمالہ پسند آ چکی تھی. ڈاکٹر ارتضیٰ کشمالہ کو بہت پسند کرتا تھا اور شاید کہیں کشمالہ بھی ارتضیٰ کو پسند کرنے لگی تھی. ایک دن ارتضیٰ نے آ کر اپنی ماما سے کہا. ماما جان مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے. سمینہ بیگم بولی. جی بیٹا بولو. ارتضیٰ بولا. امی جان مجھے ایک لڑکی بہت پسند ہے. سمینہ بیگم کی تو جیسے جان ہی نکل گئی.
سمینہ بولی بیٹے کون ہے وہ؟ ماما جان میری کولیگ ہے ڈاکٹر کشمالہ، وہ مجھے بہت پسند ہے اور میں شادی بھی صرف ڈاکٹر کشمالہ سے کروں گا۔ سمینہ بیگم حیرت بھری نظروں سے ارتضیٰ کو دیکھ رہی تھی، بولی ارتضیٰ یہ کیا کہہ رہے ہو تم جانتے بھی ہو تمہاری منگنی ہرا سے کر چکے ہیں سب۔ ارتضیٰ بولا کون سی منگنی؟ ایسی کسی منگنی کو میں نہیں مانتا۔ سمینہ بولی گھر میں ایک طوفان آ جائے گا، تم بی جان کو نہیں جانتے۔ ارتضیٰ بولا میں بس اپنی ماں کو جانتا ہوں، ماما کشمالہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ارتضیٰ بی جان کبھی نہیں مانیں گی۔ ارتضیٰ بولا نہیں مانتی تو نہ مانے، آپ کیا چاہتی ہیں؟ ارتضیٰ میں بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہتی ہوں، ماما میری خوشی کشمالہ میں ہے، ماما آپ بابا سے بات کریں۔ میں؟ سمینہ بیگم بولی نہیں ارتضیٰ میں تمہارے باپ سے بات نہیں کر سکتی، مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ ارتضیٰ تیزی سے بولا ماما آپ کو میرے ہوتے ہوئے کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ آج بابا سے بات کریں۔ شام ہوئی، ملک عباس واپس گھر آئے، کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے ماں بیٹا بات کر رہے تھے کہ اتنے میں سمینہ بیگم بولی ارتضیٰ کے ابو مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ بی جان کی توجہ سمینہ کی طرف ہوئی، سمینہ نظریں چراتے ہوئے عباس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی عباس صاحب ارتضیٰ کو ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، وہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ بی جان ایک دم آگ بگولا ہوتے ہوئے بولی ورگلا لیا نا میرے بچے کو تم نے، مجھے پتا تھا تمہیں میری نواسی ایک آنکھ نہیں بھاتی، مگر میری ایک بات کان کھول کے سن لے سمینہ، میں اپنی بچی کا حق تجھے مارنے نہیں دوں گی۔ ارتضیٰ اور ہیرا بچپن کے ایک دوسرے کے منگیتر ہیں، میں کسی تیسرے کو ان کے درمیان نہیں آنے دوں گی۔ بی جان سمجھنے کی کوشش کریں، ارتضیٰ ایک جوان لڑکا ہے، ہم اپنی مرضی اس پر مسلط نہیں کر سکتے۔ ملک عباس زور سے ٹیبل پر ہاتھ مارتے ہوئے اٹھا اور بولا سمینہ تم چاہتی نہیں تھی کہ میری بھانجی میرے گھر کی بہو بن کے آئے، تم نے ارتضیٰ کو ورگلایا ہے، تم نہیں چاہتی کہ میری ہیرا اور ارتضیٰ کی شادی ہو۔ سمینہ بیگم بولی عباس صاحب خدا کا واسطہ ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ سمینہ بیگم تم خاموش رہو، میں خود ہی ارتضیٰ سے بات کر لوں گا۔ ملک عباس غصے میں اپنے روم کی طرف چلے گئے۔ بی جان پر تو یوں جیسے قیامت ہی ٹوٹ پڑی، بی جان نے پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سمینہ بیگم کو تانے دینے لگی اچھے بھلے لڑکے کو ورگلا دیا تم نے۔ سمینہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، تم نے میری نواسی کا حق مارا ہے۔ سمینہ خاموشی سے بی جان کی باتیں سنتے کچن سمیٹ رہی تھی کہ اتنے میں ارتضیٰ بولا، بی جان کے پاس آیا اور بولا بی جان آج آپ لوگ لڑکی والوں کے گھر جا رہے ہیں، میرے رشتے کی بات کر لیں۔ بی جان بولی جاتی ہے میری جوتی، میں اپنی نواسی کا حق کسی دوسری کو نہیں دوں گی۔ ارتضیٰ وہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے۔ ارتضیٰ بولا بی جان میں ایسی کسی منگنی کو نہیں مانتا، میں شادی کروں گا تو صرف ڈاکٹر کشمالہ سے۔ اتنے میں پیچھے سے آواز آئی ارتضیٰ بکواس بند کرو، تمہاری جرت کیسی ہوئی میری ماں کے سامنے بولنے کی؟ اتنے میں زبیدہ پھپھو بھی آدم کی دیکھا بی جان، میں نہ کہتی تھی یہ میسنی جو ہے نا یہ کوئی گل کھلائے گی، اور آپ دیکھ لیں اس نے وہی کیا۔ بی جان یہ چاہتی نہیں میری بیٹی ملک مینشن کی بہو بنے، میرا بچہ تو معصوم ہے، بھابھی نے ورگلایا ہے اس ارتضیٰ کو۔ ارتضیٰ تو معصوم بچہ ہے، اسے کیا پتہ ہو عورتوں کی مکاریوں کا۔ ارتضیٰ خاموشی سے پھپھو کی باتیں سن رہا تھا۔ زبیدہ بیگم نے سمینہ کو آواز دی، سمینہ جلدی سے کچن سے باہر آئی اور بولی جی زبیدہ باجی۔ زبیدہ تو انگاروں پہ لوٹ رہی تھی، سمینہ کو دیکھتے ہی پھٹ پڑی اور بولی ورگلا دیا نا میرے بھتیجے کو، تو تم سے برداشت نہیں ہوا میری ہیرا ملک مینشن کی بہو بنے، کیسی میسنی بنی کھڑی ہے بیٹے کے سامنے۔
لیکن میرا بھائی تیری ساری اصلیت جانتا ہے، وہ کبھی تیرے بہکاوے میں نہیں آئے گا۔ اور بھائی کے گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ملک عباس بولے، زبیدہ باجی تم کیوں روتی ہو؟ میری بہن، یہ تمہارا اپنا گھر ہے اور ارتضیٰ تمہارا اپنا بیٹا۔ کسی کی مجال نہیں جو زبیدہ باجی کی بات ٹال سکے۔ بس بھائی، زبیدہ صرف عباس کی وجہ سے زندہ ہے۔ میرا بھائی میرا مان ہے، اللہ میرے مان کو سدا سلامت رکھے۔ بی جان، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میسنی کو میرا بھائی خود ہی سنبھال لے گا۔ ملک عباس آگے بڑھا تو اور سمینہ بیگم کو کھینچتے دروازے تک لایا۔ جیسے ہی ملک عباس نے سمینہ بیگم کو تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، ارتضیٰ سامنے آ گیا اور بولا، بس بابا جان، بہت ہو گئی۔ اگر کسی نے میری ماں کو ٹچ بھی کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ملک عباس بولا، تجھے اس دن کے لیے پال پوس کے بڑا کیا تھا کہ تو باپ کو آنکھیں دکھائے؟ نہیں بابا، آپ کی میں اپنی جان سے زیادہ عزت کرتا ہوں، لیکن اب اگر کسی نے میری ماں کو کچھ کہا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ یہ سب اس میسنی عورت کا کام ہے جو آج تو میرے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہے۔ نہیں بابا، میں اپنی محبت کے لیے کھڑا ہوں۔ ماما کچھ نہیں جانتی اس بارے میں۔ مجھے کشمالہ پسند ہے، وہ ایک MBBS ڈاکٹر ہے، میری کولیگ ہے۔ میں شادی کروں گا تو صرف کشمالہ سے۔ ملک عباس بولے، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے باپ سے زبان لڑاتے ہوئے؟ خبیث، میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جیسے آپ کی مرضی بابا جان، آپ اختیار رکھتے ہیں ارتضیٰ پر، لیکن ارتضیٰ کے دل پر نہیں۔ میں نے کشمالہ کو دل سے پسند کیا ہے اور کشمالہ اس گھر کی بہو بنے گی۔ اگر آپ مجھے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں تو میں اپنی ماں کو لے کر اس گھر سے چلا جاؤں گا، کیونکہ آپ کو تو نہ میری اور نہ ہی میری ماں کی ضرورت ہے۔ چلو ماما، ہاں نکل جاؤ اس گھر سے۔ مجھے نہ تمہاری نہ اس عورت کی ضرورت ہے جس نے تمہیں ورگلایا۔ سمینہ بولی، عباس صاحب خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں۔ ارتضیٰ آپ کا ایک لوتا بیٹا ہے، اس کو اپنی زندگی میں علیحدہ نہ کیجیے۔ دفع ہو جاؤ، میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ ارتضیٰ نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور دھڑام سے دروازہ کھولتے ہوئے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ زبیدہ بولی، عباس بھائی روک لیں اس کو، جانے دیں، روک لیں اس کو، جانے دو، مجھے ایسے بیٹے اور بیوی کی ضرورت نہیں ہے۔ بی جان اور زبیدہ دونوں ہی پھٹی آنکھوں سے ارتضیٰ کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اپنی ماں کی رضامندی سے 4 گواہوں کے درمیان کشمالہ سے نکاح کر لیا تھا اور آج وہ کشمالہ سے نکاح کر کے اپنی ماں کے ساتھ ملک مینشن لوٹا۔ جیسے ہی ارتضیٰ نے دہلیز پر پاؤں رکھا، پیچھے سے گرجدار آواز آئی، رک جاؤ وہیں، تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ ارتضیٰ بولا، بابا جان ایسی بات مت کہیں، یہ گھر میرا ہے اور آپ میرے بابا جان۔ ملک عباس نے کہا، مر چکے ہو تم میرے لیے۔ سمینہ آگے بڑھی اور بولی، عباس صاحب، ارتضیٰ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے، خدا کے لیے اس کو قبول کر لیں۔ ابھی سمینہ یہ بات بول رہی تھی کہ بی جان آگے آئیں اور بولی، ہم تجھ سے پوچھ کے اپنے پوتے کو قبول نہیں کریں گے، وہ میرا پوتا اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عباس خاموش رہو تم، اگر ملک مینشن کی بہو آ گئی ہے تو ٹھیک ہے۔ ارتضیٰ نے حیرت بھری آنکھوں سے بی جان کو دیکھا۔ بی جان نے آگے بڑھ کر کشمالہ کو گلے لگایا اور بولی، کشمالہ آج سے تم ملک مینشن کی بہو ہو۔ اتنے میں زبیدہ وہاں آ پہنچی اور بولی، بی جان یہ کیا؟ بی جان نے کہا، زبیدہ خاموش رہو، کل ہم ولیمے کی رسم کریں گے۔ زبیدہ بیگم زہر کے گھونٹ پی کر رہ گئی، سمینہ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن چھوٹی سی تقریب کا اختتام ہوا جس میں زبیدہ کی بیٹی ہیرا شامل ہوئی۔ بی جان نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر کشمالہ کے ہاتھوں میں پہنائے اور بولی، یہ ملک مینشن کی بہو کی امانت ہے۔ زبیدہ بیگم کی طرف غصے سے دیکھ رہی تھی ہیرا۔ تقریب مکمل ہوتے ہی زبیدہ نے اجازت مانگی تو بی جان نے کہا، اب تو وقت آیا اس گھر میں ٹھہرنے کا۔ تم کہاں جا رہی ہو ہیرا؟ آج سے اسی گھر میں رہے گی۔ زبیدہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بی جان نے ہیرا کا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ ملک مینشن کی بہو تم ہو اور تمہیں یہ جگہ دے کر رہوں گی میں، بس اب تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا۔
شادی کے پہلے دن ہی بی جان روم میں آئی، کشمالہ سے بولی تم میرا واش روم یوز کر لو۔ جیسے ہی کشمالہ بی جان کے واش روم میں گئی، بی جان نے ہیرا کو ارتضیٰ کے واش روم میں شاور لینے بھیج دیا۔ واش روم کا دروازہ کھلا تھا۔ جیسے ہی ارتضیٰ انٹر ہوا، کشمالہ کی جگہ ہیرا شاور لے رہی تھی۔ ارتضیٰ نے پیچھے سے جا کر کشمالہ کو گلے لگایا تھا۔ جیسے ہی موڑی تو ارتضیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے۔ اس کی حالت میں ہیرا کو دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے جلدی سے خود کو چھڑوایا اور ٹاول پکڑا۔ ارتضیٰ بولا تم یہاں میرے واش روم میں کیا کر رہی ہو؟ کشمالہ کدھر ہے؟ ہیرا خود کو سنبھالتے ہوئے بولی وہ میرا واش روم کا شاور نہیں چل رہا تھا، آپ سو رہے تھے اس لیے میں ادھر نہانے آ گئی، جلدی سے واش روم سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہیرا کمرے سے باہر گئی، کشمالہ نہا کر روم میں آ گئی۔ ارتضیٰ بولا تم کہاں تھی کشمالہ؟ روم کا شاور نہیں چل رہا تھا واش روم کا، تو میں بی جان کے روم سے آ رہی ہوں۔ ارتضیٰ بہت حیران تھا۔ سب نے ناشتہ کیا، کشمالہ فوراً ہاسپٹل کے لیے نکل گئی۔ ارتضیٰ کی چھٹیاں منسوخ ہو چکی تھیں۔ بی جان نے ارتضیٰ سے کہا کہیں گھوم پھر آؤ۔ سمینہ بولی بی جان کشمالہ تو ہاسپٹل جا چکی ہے۔ بی جان نے کہا تو کوئی بات نہیں، ہیرا کو ساتھ لے جاؤ۔ ارتضیٰ نے کہا بی جان کشمالہ آئے گی تو میں چلا جاؤں گا۔ بی جان نے زبردستی سے ارتضیٰ سے کہا جاؤ، بچی بھی ہو آئے گی، تم دونوں اور ان دونوں کو سیر کرنے بھیج دیا۔ اب ہیرا کا زیادہ تر وقت ارتضیٰ کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ کبھی وہ ارتضیٰ کی پسند کے کھانے بناتی، یہاں تک کہ دعوتوں میں بھی کشمالہ کی بجائے ہیرا ہی ارتضیٰ کے ساتھ جانے لگی۔ کشمالہ اپنے کام کو لے کر بہت سیریس تھی۔ ادھر ہیرا ارتضیٰ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی اور کسی حد تک کامیاب بھی ہو چکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں ارتضیٰ اور کشمالہ میں جھگڑے ہونے لگے تھے اور اس کا پورا فائدہ ہیرا اٹھا رہی تھی۔ بی جان نے ہیرا سے کہا تھوڑی سی محنت اور کر لو، ملک مینشن کی بہو تم ہی ہو۔ بی جان اور ہیرا آپس میں باتیں کر رہی تھی کہ یہ ساری باتیں سمینہ بیگم نے سن لیں اور فوراً سے کشمالہ کے پاس ہاسپٹل پہنچی۔ کہنے لگی کشمالہ بیٹی تم ایک بہت بڑی سازش کا نشانہ بن رہی ہو، اپنے اور میرے بیٹے کی زندگی کو برباد ہونے سے بچا لو۔ یہ بول کر سمینہ بیگم گھر واپس آئیں۔ سامنے بی جان کھڑی تھی۔ سمینہ کو دیکھ کر بولی تم میری نواسی کو ملک مینشن کی بہو بننے سے نہیں روک سکتی۔ سمینہ نے کہا اللہ سب دیکھ رہا ہے بی جان، کس کے ساتھ زیادتی کر کے کوئی بھی خوش نہیں رہتا، آپ کی نواسی بھی نہیں رہے گی۔ جیسے ہی سمینہ روم کی طرف چلی گئی، بی جان غصے سے اٹھی اور بولی سمینہ میں تمہیں، اتنا کہتے وہ زمین پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ سمینہ نے جلدی سے ارتضیٰ کو کال کی۔ جب تک ارتضیٰ اور کشمالہ گھر پہنچے، بی جان اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ کشمالہ کے چیک کرنے پر پتہ چلا کہ انہیں میجر ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ بی جان کے جنازے کے بعد زبیدہ نے بہت واویلا مچایا، لیکن سمینہ بیگم نے بی جان کی سیٹ کو سنبھالتے ہوئے سٹینڈ لیا اور ڈرائیور سے بولی زبیدہ آپا اور ہیرا کو گھر چھوڑ آؤ، یہ ملک مینشن کی نئی بی جان کا حکم ہے۔ زبیدہ سمینہ بیگم کا منہ دیکھنے لگی اور آخر انہیں ملک مینشن کی بہو کا خواب آنکھوں میں سجائے واپس جانا ہی پڑا۔ تو جی میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ یہ تھا ہمارا آج کا شارٹ سا ناول۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ کائنڈلی ہمارے ناول کو پسند کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔